السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کراچی کے اسٹوڈیو سے پروگرام ہم نوجوان کے ساتھ پروگرام کی میزبان اور پروڈیوسر ناہید ضمیر حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر ہیں طارق حسن۔ ساتھیوں، ہمارا سلسلہ ہے ہم ہیں بے مثال۔ اس سلسلے میں آج ہماری مہمان ہیں سمینہ کوثر۔ آپ جو ہیں نوجوانوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں اور ان کو آگاہی بھی فراہم کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کے خاصے مشاغل بھی ہیں، اس کا بھی تذکرہ گفتگو کے دوران ہوگا۔ السلام علیکم سمینہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے۔ سمینہ کوثر، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں لسنرز کو، نوجوانوں کو۔ جی ناہید، ایکچولی میں HR کنسلٹنٹ ہوں، ٹرینر ہوں، اور میں گرومنگ کرتی ہوں یوتھ کی، جو ہمارا نوجوان ہے، جو ہمارا ایسٹ ہے، جو ہمارا ایکچولی جو ہماری پاکستان کا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں، جس میں انرجی ہے، جو پاکستان کی تقدیر بدلے گا، اور مجھے یقین ہے کہ بدلے گا۔ میں ان کے لیے اور ان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہوں تاکہ وہ نوجوان جو ڈگریاں حاصل کر کے انڈسٹری کی طرف آتے ہیں ان کو اچھی جاب اپرچونیٹیز مل سکیں، یا اگر وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس قابل ہوں، ان میں اتنی صلاحیتیں ہوں کہ وہ اچھے طریقے سے اپنا کاروبار کو رن کر سکیں۔ نوجوان کسی بھی ملک اور قوم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، بے شک۔ تو آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیں، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے تعلیم ظاہر ہے کراچی سے ہی حاصل کی، اور اس کے بعد میں نے یونیورسٹی MBA۔ اچھا، اب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے یہ شوق کیوں ہے، شوق اس طرح سے دیکھیں، ہم کرتے کیا ہیں، ہم ایکچولی برج ہیں یوتھ کا، نوجوانوں کا اور انڈسٹری کا۔ اچھا، اب یہ مجھے خیال کیوں آیا اس طرح کا آئیڈیا کا، وہ اس طرح سے آیا کہ دیکھیں مجھے 20 سال ہو چکے ہیں انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے۔ ٹیلی کمیونیکیشن کے ساتھ کام کیا ہے میں نے، فارما کے ساتھ کام کیا ہے ہم نے۔ ٹریکنگ جو انڈسٹری ہے اس میں سب سے پائنیئر جو ہے، جس نے سب سے پہلے ٹریکنگ کی بنیاد رکھی، اس کی میں پائنیئر امپلائی ہوں، وہاں ہم نے اسٹارٹ کیا۔ اچھا، تو جب میں یہ تمام انڈسٹریز کے ساتھ کام کر رہی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے MBA کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پڑھانا شروع کیا، ان کو یونیورسٹیز میں۔ اچھا، اب جب اپنے آفس جاتی تھی تو وہ ایک الگ ماحول ہوتا تھا، جب میں پڑھانے کے لیے کسی بھی بزنس اسکول میں جاتی تھی، حالانکہ وہ MBA کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، تو مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوتا تھا ان سے کمیونیکیٹ کرنے میں، ان سے بات چیت کرنے میں۔ پرابلم کیوں ہوتا تھا؟ پرابلم یہ ہوتا تھا کہ ان کو انڈسٹری کا ایز سچ نالج نہیں ہوتا تھا۔ ہم کرتے کیا ہیں یونیورسٹی میں اور کالجز میں، اور اب ہمارا جو اکیڈیمیا ہے اس میں ہم صرف کتابیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، تھیوریٹیکل نالج دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہی بچہ جب ڈگری لے کر آتا ہے تو اس کا 3.9 CGPA یا 4 CGPA، میں آئیڈیل سچویشن لے رہی ہوں، بہت بریلینٹ، بڑا برائٹ اسٹوڈنٹ جب ہمارے پاس انٹرویو کے لیے آتا ہے تو اس میں جو انڈسٹری کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں اسکلز وہ لیک کرتی ہیں، وہ اس میں نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا ہے، اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اس کو جاب کے لیے بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اس نے مارکیٹنگ میں اگر فرض کیجئے کیا ہے یا HR میں کیا ہے، اس کو اس کے پروفائل کی نوکری نہیں ملتی۔ اس نے بہت زیادہ سوچا ہوتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میں جاؤں گا تو ہاتھوں ہاتھ مجھے نوکری مل جائے گی کیونکہ مجھے تھیریز بہت اچھی آتی ہیں، میرا CGPA بہت اچھا ہے، لیکن انڈسٹری میں جب وہ آتا ہے تو سچویشن یہ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا سمینہ، ایک چیز اور بھی نظر آتی ہے، جب ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ پاس آؤٹ کرتا ہے، ایک نصاب میں بانڈ ہوتا ہے، جب وہ جاب کے لیے اپنی CV تیار کرتا ہے تو باری آتی ہے کہ آپ نے پریکٹیکل کیا کیا یا ایکسپیرینس کیا ہے آپ کا۔ تو اس حوالے سے جو کرنے والے، انٹرویو لینے والا پینل ہوتا ہے، پوچھا آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے۔ اب اسٹوڈنٹ سے اگر 2-4 سوال پوچھا جائیں کہ آپ اس ادارے میں آئیں، کسی بینک میں فرض کرے جاتے ہیں جاب کے لیے، تو وہ پوچھتے ہیں، وہ تو صرف اور صرف اپنی ایجوکیشن حاصل کر کے نکل کے اور وہ جاب کے انٹرویو کے لیے چلا گیا، اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں۔ تو آپ کے خیال میں کیا سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے ناہید، بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی۔ دیکھیں، یہی اسی چیز کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم صرف پڑھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو پریکٹیکل نالج نہیں دے رہے ہوتے، انڈسٹری کا نالج نہیں دے رہے ہوتے۔ خیر، اس کے لیے ہم نے پورا گرومنگ، ایک ہمارا پلان بھی ہے، ہم ٹریننگز بھی کراتے ہیں، ہم اس میں پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی دیتے ہیں، انڈسٹری سے لنک کرتے ہیں تاکہ وہ بچہ جب
اپنی ڈگری لے کر نکلے تو وہ جب کسی بھی انڈسٹری میں کسی بھی جاب کے لیے جائے تو اس کو زیرو سے سٹارٹ نہ کرنا پڑے, اس کو پتہ ہو کہ آفس جو انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے, ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, کس طریقے سے ہم نے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. کیونکہ انڈسٹری ہمارے پاس وہ نوجوان چاہتی ہے جو ان کے ایگزسٹنگ سسٹم میں جل ہو جائے, وہ آئیں کام شروع کر دیں. اب ہم نیا بندہ کیوں نہیں رکھتے جس کا ایکسپیرینس نہیں ہے؟ وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کا لرننگ کرو ہوتا ہے نا, وہ ہم نے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے اور سم ٹائمز 1 سال اس بچے کے ساتھ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے, اس کو بتانا پڑتا ہے. کیونکہ ایک نیا بچہ جو ڈگری حاصل کر کے آیا اس کو بالکل ABC نہیں پتا انڈسٹری کی, تو اس کے لیے ہونا کیا چاہیے, اس کے لیے برج ہونا چاہیے جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں. ایک برج ہونا چاہیے جو یونیورسٹی کے بچے بچیاں اور انڈسٹری کے درمیان ہو, جیسے ہر جگہ ہوتا ہے. ہماری بھی بہت سی یونیورسٹیز کر رہی ہیں. اس میں ہم کرتے کیا, اس میں ہم یہ کرتے ہیں جو گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس جو پاس آؤٹ کر کے انڈسٹری کو جوائن کرنے والے ہیں, ان کو ہم ان کی بیسک سکلز, ان کی انٹرپرسنل سکلز, ان کی تمام وہ سکلز جو انڈسٹری کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس سے اس کو لیس کرتے ہیں اور پھر اس کو انٹرنشپ کراتے ہیں. ہم یونیورسٹی کو پروپوزل دیتے ہیں کہ آپ لنک کریں انڈسٹری کے ساتھ, آپ 2-3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے ان کو انٹرنشپ کرائیے. انٹرنشپ کر کے جب بچہ مجھے انٹرویو دینے کے لیے آئے گا تو آئی ووڈ فیل دا ڈفرینس, مجھے اس کی بات کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ اس بچے کو پتہ ہے کہ آفس کیا ہوتا ہے, اس بچے کو پتہ ہے کہ HR کیا ہوتا ہے, اس بچے کو پتہ ہے کہ مارکیٹنگ کیا ہوتا ہے, اس بچے کو تھیوریٹیکل نالج نہیں ہے, اس بچے کو معلوم ہے کہ انڈسٹری میں کام کیسے ہوگا. اور اس سے کیا ہوگا کہ اس کا وہ جو 1 سال وہ جو اس نے لرننگ میں گزار دینا تھا ادروائز وہ اس کا بچ جاتا ہے. اچھا, اب ہمیں پرابلم کیا ہوتی ہے, ہماری یوتھ کو پرابلم کیا ہوتی ہے, ہمیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا, اب ہم جب انڈسٹری میں آئے نا تو ہمیں ایکچولی ڈائریکشن نہیں پتہ ہوتی, ہمیں معلوم نہیں ہے نا. اتنے بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, ہماری یوتھ فل آف پوٹینشیل, ہمارے پاس اسپارک ہے, پوٹینشیل ہے, انرجی ہے, ہر چیز ہے. میں ملتی ہوں, مجھے میرا پیشن ہے, اب آپ کہیں گی ناہید تو میں یہ کہوں گی میرا پیشن ہے یوتھ سے ملنا, ان کو ڈائریکشن دینا. مجھے جہاں جو پلیٹ فارم جو موقع ملتا ہے میں ضرور بات کرتی ہوں یوتھ سے. اچھا, ان کے پاس ان ڈائریکشن نہیں دی ہوئی نا, ہم نے ان کو پتہ ہی نہیں, انہوں نے پڑھ لیا اب آ گئے, اب کیا کریں گے, وہ ایک جگہ جائیں گے, اچھا نوکری نہیں ہے میرے پروفائل کی, اچھا جناب اتنے پیسے نہیں مل رہے, وہ کیا کریں گے. آپ کوئی بھی CV اٹھا کر دیکھ لیں, وہ جو بھی جاب ہوگی چونکہ اس بچے نے ارن کرنا ہے یا بچی نے ارن کرنا ہے, وہ کوئی بھی جاب ہوگی ایکسیپٹ کر لے گا. ٹھیک ہے, یہاں سمینہ ایک بات میں ایڈ کروں گی, عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جاب نہیں ملی تو چلو ٹیچنگ اختیار کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, ہم جو پڑھتے ہیں چیز یہ ہے, ایک چیز وہ ہے جس سے مجھے لگاؤ ہے, بچپن سے میرا ایم ہے کہ میں نے یہ بننا ہے, میں اس منزل پر اینڈ پہ پہنچ کے نہیں پہنچ سکی, بالکل کچھ نہیں ہوا تو بس ٹیچنگ کر لی. ایگزیکٹلی, وہ کیوں ہم کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس آپشنز نہیں ہے نا, ہمیں نہیں پتا. ہماری یوتھ کو آپ ڈائریکشن دیجیے نا, آپ یونیورسٹی سے نکالنے سے پہلے ان کو بتائیے نا, کریئر کاؤنسلنگ کیجیے, ان کو بتائیے کہ آپ کے پاس یہ ڈگری ہے, آپ کے پاس یہ آپشنز ہیں, ان میں یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں, یہ پری ریکوزٹس ہیں, آپ یہ کیجیے اینڈ اس کو انٹرنشپ دیجیے. ہر انڈسٹری اس کو ہائر کرے گی, کیوں نہیں ہم ہائر کریں گے. ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کسی بچے کا جو فریش گریجویٹ ہے اس سے انٹرویو لے لیجیے, یو ول بی سرپرائزڈ. اور اس میں اس بچے کا قصور نہیں ہے, ہمارے سسٹم کا قصور ہے نا. ہم نے اکیڈیمیا بالکل الگ کر دیا ہے, انڈسٹری کو بالکل الگ کر دیا ہے. اب وہ بچہ ان دونوں چیزوں کے بیچ میں سفر کرتا ہے, وہ بچی ان دونوں چیزوں میں. کرنے پہ سمینہ ایک چیز ضرور ایڈ کروں گی, فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کے پاس اگر آپ جائیں, کراچی یونیورسٹی ہے یا ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں, ان کے بڑے ایم ہوتے ہیں کہ ہم یہ فائنل ایئر میں ہیں, ہمارا یہ سیمسٹر ختم ہو جائے گا, ہم پاس آؤٹ کریں گے, اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھیں گے, یہ کریں گے. کیونکہ وہ اکیڈمک پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب وہ باہر نکلتے ہیں ان کو ایک نئی دنیا نظر آتی ہے, اور جب وہ ایک CV لے کے جاتے ہیں 10 جگہ دیتے ہیں, وہ انٹرویو میں آپ کا ایکسپیرینس معلوم کرتے ہیں, ایکسپیرینس نہیں ہے, تو وہ ان کا ایم جو ہوتا ہے وہ ایک دم سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ آگے بڑھنے کی جگہ پھر وہ آخری میں تھک ہار کے یہ بات سوچتے ہیں کہ چلو جہاں مل رہی ہے وہیں اپلائی کرتے ہیں. بالکل, اور میں نے ایسے اسٹوڈنٹ بھی دیکھے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے بھی کہ وہ آج بینکنگ کے شعبے میں کام کر رہے ہیں, جو کہ ان کا سبجیکٹ نہیں تھا. پرابلم یہی آتی ہے نا, ہمیں ڈائریکشن نہیں ہے ہماری یوتھ کے پاس, ہماری کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی. دیکھیں, آپ مجھے بتائیں تو, آپ مجھے ڈائریکشن تو دیں, ہم ڈائریکشن نہیں دیتے, کریئر کاؤنسلنگ نہیں کرتے. اچھا, اس سے 2 چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک تو اس بچے کی جو کہ فل آف انرجی ہوتا ہے, دیکھیں میں وٹنس ہوں, میرا پیشن ہے یوتھ کے ساتھ کام کرنا. میں کالج مجھے نظر آ جائے تو میں کالج میں بھی کر لیتی ہوں, یونیورسٹیز جو MBA کے اسٹوڈنٹس ہیں,
پرابلم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ان میں بہت پیشن ہے, ان میں انرجی ہے, ہم اس انرجی کو چینلائز نہیں کرتے. رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں, یا برین ڈرین ہوگا, ٹھیک ہے, ہمیں چونکہ ہمیں ڈائریکشن نہیں پتا, ہمیں معلوم ہی نہیں ہم نے جانا کدھر ہے, ہمارے پاس کوئی سمت ہی ہم نے تعین نہیں کیا ہوا, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے اچھا پاکستان سے باہر اپلائی کرتے ہیں. اچھا یہی بچہ پاکستان سے باہر جا کر بریلینٹ پرفارم کرے گا, ٹھیک ہے, بہت اچھا پرفارم کرے گا, تو ہم اپنی یوتھ کی انرجی کو چینلائز کر کے اپنے پاکستان کو کیوں نہیں پراسپیرس کرتے؟ ہم کیوں نہیں ان کی انرجی کو رائٹ ڈائریکشن میں استعمال کرتے؟ یہ بچہ 10 جگہ انٹرویوز دے کر آئے گا نا, گھر جائے گا تو اس کو ظاہر ہے بریڈ اینڈ بٹر ارن کرنا ہوتا ہے. اب وہ بچہ جب گھر جائے گا, اس کو 10 معاشی پرابلمس بھی ہوں گے, تو ہوگا کیا؟ اس بچے کی پرسنالٹی کو آپ نے ڈیمیج کر دیا. اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ غلط راستے اختیار کرے گا. الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ سفر کرے گی. کولیٹرل ڈیمیج ہے نا, ہماری سوسائٹی کو بھی سفر کر رہی ہے, ہمارا نوجوان بھی سفر کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان کی انرجی کو یوٹیلائز کریں. جو پاکستان ہے اس میں جب بچے پاس آؤٹ کر کے نکلتے ہیں تو ان کی اماؤں کا یا فادر کا یہ سوال ہوتا ہے, بیٹے اپلائی کیا تھا, کیا ہوا تمہارا؟ اس سے بھی بچوں کا دماغ جو ہے بہت عجیب ہو جاتا ہے. یہ چیز بھی ہے, اس کو بھی برین واش کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بچہ گھر سے نکلا ہے, پاس آؤٹ اس نے کر لیا, اس نے اچھے جی پی لے لیا, جب وہ آگے بڑھ رہا ہے تو ٹائم تو دینا اس کو, کم سے کم پاس آؤٹ کے بعد 3 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ اس کو اپنے مزاج کے مطابق جاب مل جائے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن دیکھیں یہاں پورے کا پورا ہمارا سسٹم ہی اس طرح سے نا. دیکھیں اگر میں پیرنٹ ہوں, اگر میں دیکھیں میں نے بھی اپنے بچے کو جب پڑھایا ہے, میں اب ایز اے پیرنٹ بات کر رہی ہوں, تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ ڈگری کرے گا, ہم نے اس پہ اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور وہ ہمارے معاشی مسائل بھی بہت ہوتے ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جیسی ڈگری حاصل کرے گا اس کو بہت اچھی نوکری مل جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہاں ذرا سا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, والدین کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا صبر کریں, تھوڑا سا اس کو اس کی نیڈ کے مطابق, اس کو اس کے پیشن کے مطابق نوکری ڈھونڈ لینے دیں. لیکن اگین ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ہمارے معاشی مسائل بھی ہوتے ہیں, بہت مشکل سے ہمارے جو میجورٹی ہے وہ پڑھاتی ہے اپنی بیٹے بیٹیوں کو, اور اس کے بعد ان کو ہوتا ہے کہ بس اب ہمیں کہیں سے ریٹرن ملے. اب وہ سفر کون کر رہا ہے اس تمام سسٹم میں؟ ہمارا نوجوان, ہمارا یوتھ, جس کو کرنا ہوتا ہے HR میں, اور وہ بیچارہ نوکری کر رہا ہوتا ہے سیلز میں, 4 سال سیلز کیا, اس کے بعد وہ آخر تک آپ کوئی سی وی اٹھا لیں, آپ کو نظر آئے گا. اچھا آپ یہ سی وی کی تو ہم بعد میں بات کر رہے ہیں, آپ ایجوکیشن اٹھا لیں, اس کا پروفائل اٹھائیے. اس بچے نے کیا ہوگا سائنس میں میٹرک, کیونکہ سب بچوں کو سائنس, ہمارے یہاں تو ہوتا ہے کہ سائنس میں میٹرک کر لیں. سائنس میں میٹرک کرنے کے بعد وہ بچہ اچھا اب اس نے ڈاکٹر بننا ہے, ماں باپ نے کہا تھا جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر کی عزت ہوتی ہے. اب چلیں یہ ایک الگ بحث ہے کہ بہت سارے کریئرز ہیں, اب تو یہ ڈاکٹر انجینئرنگ سے بہت دنیا آگے چلی گئی ہے بہت. لیکن چونکہ اگین ہمارا معاشرہ اس طرح سے ہے, ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے اپنے بیٹے کو, اب وہ ڈاکٹر بننا ہے تو FSC میں ایڈمیشن لے لیا. اب جب FSC میں ایڈمیشن لے لیا تو اب ان کو پورے نمبرز لینے ہیں. اچھا پورے نمبرز نہیں آئے, ہمارا میرٹ لسٹ پہ نام نہیں آیا, اب ہم کیا کریں گے؟ اچھا دوستوں نے کہا BCom کر لو, اس کا اسکوپ ہے. اچھا جی اب ہم نے BCom کر لیا. اب BCom کرنے کے بعد آپ کو بینک میں کیا مطلب نہیں, BCom کے بعد آپ نے M.Com کیا, اور M.Com کے بعد آپ کو اس طرح کی جاب نہیں ملی, یا آپ نے اسٹارٹ کیا اور آپ کو سیلز کی جاب کرنی پڑی. ایگزیکٹلی, پڑھا آپ نے اکاؤنٹنگ, اور کر کیا رہے ہیں آپ؟ چیزیں بیچ رہے ہیں. وہ ایک مقولہ بھی ہے, پڑھو فارسی بیچو تیل. ایگزیکٹلی. تو کیوں ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم ان کو شروع سے ہی, اپنے بچے بچیوں کو شروع سے ہی بتائیے نا کہ بیٹا آپ, اچھا ایک تو ہم ایز اے پیرنٹس نا, ہم امپوز نہیں کریں چیزوں کو. اپنے میرے بچے کو اگر بننا ہے, اس کو سے CSS کرنا ہے, اس کو کرنے دیجئے, اس کو راستے دکھائیے کہ بیٹا اس کے بعد آپ یہ کریں گے, اینڈ دین یو ول بیکم دا بیسٹ پروفیشنل. اس نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ اس کو ڈاکٹر بننے کا راستہ دکھائیے. اچھا سمینہ, بات بہت آگے چل رہی ہے, بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے. یہ بتائیں کہ میڈیا اس میں کیا رول ادا کر رہا ہے؟ میڈیا انفارچونیٹلی آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہم مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اگر کوئی چیز ٹی وی پر, ریڈیو پر, یا کوئی ایسی چیز فلم میں ہمیں شو کی جاتی ہے تو وہ اسٹوڈنٹ پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ آپ بالکل صحیح کریے. آپ کوئی چینل اٹھا لیں, میں تو ترستی ہوں کہ مجھے کوئی پازیٹیو وائبز ملیں میڈیا سے. ہم دیکھیں میڈیا پر نیگیٹو چیزیں لے کر آتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو مایوس کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان چھوڑو چلے جاؤ. کیوں چھوڑو چلے جاؤ؟ کیوں ہم یہاں پر کام نہ کریں؟ کیوں برین ڈرین دیکھیں, جو اسکلڈ ہے, جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی جا رہا ہے, جو بغیر پڑھا لکھا ہے وہ بھی جا رہا ہے.
ٹھیک ہے. تو وہ ہم کیوں وہ چیزیں ہم اچھا یا شاید انسان کی سائیکی ہے کہ اس کو نگیٹو چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, ہم پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ ہی نہیں کرتے میڈیا پر, آپ کچھ اٹھا لیں. اچھا سمینہ, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سمینہ جب چھوٹی تھی بچپن میں کیا سوچتی تھی, کیا بننا ہے, اور آج وہیں پر پہنچی جو اس نے سوچا تھا؟ جی بالکل, بڑا مزے کا کویسچن آپ نے کیا. جب میں چھوٹی تھی تو مجھے شروع سے ہی انٹریکشن کا شوق ہے. مجھے شروع سے میری مدر وانٹیڈ می ٹو بیکم اے ڈاکٹر, لیکن مجھے ہوتا کیا ہے, مجھے سنس آئی ایم HR کنسلٹنٹ, تو مجھے لوگوں سے بات کر کے لوگوں کو کے لیے کچھ بھی کنٹریبیوٹ کر کے آئی فیل سیٹسفیکشن. اور الحمد للہ میں یہ اگین میرا پیشن ہے, اور الحمد للہ یس میں نے بھی وہ پورا کرو سے گزری ہوں, میں بھی وہ پورا کرو گزارنے کے بعد, لیکن الحمد للہ میں آج اس پوزیشن پر ہوں کہ میں جو چاہتی تھی وہ میں کر رہی ہوں. مطلب آپ اپنے ایم تک پہنچی؟ جی الحمد للہ. آئی وانٹیڈ ٹو, ابھی بھی زیادہ دیر از اے لانگ وے ٹو گو, دیر از اے لانگ وے ٹو گو. دیر آر مینی جو بہت بڑے بڑے پلیٹفارمز ہیں ان کے تھرو ہم نے کام کرنا ہے. بس مائی پیشن از کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو چینلائز کریں, ان کو پازیٹیو راستہ دکھائیں. اچھا, اس کے لیے کچھ اسٹڈیز کرتی ہیں, کچھ پڑھتی ہیں آپ؟ میرا سب سے جو اچھی پڑھائی ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ میں آئی انٹریکٹ, میں لوگوں سے مل رہی ہوتی ہوں, یوتھ سے مل رہی ہوتی ہوں, ان کے پرابلمس سن رہی ہوتی ہوں, ان کے پرابلمس, چونکہ میں انڈسٹری سے بھی میرا لنک ہے, انڈسٹری میں بھی ظاہرہ میں کام کر رہی ہوتی ہوں, میں بزنس اسکولز میں بھی ایسوسیٹ ہوں ان کے ساتھ, تو آئی ایگزیکٹلی نو کہ وہ بول رہے ہیں تو ایکچولی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور اگر ان کو کہیں سے نوکری نہیں مل رہی تو وہ کیا پرابلم ہے. تو آئی ٹرائی کہ میں برج بن جاؤں جو ہمارے لڑکے لڑکیاں ہیں, یوتھ ہے اس کا, اور انڈسٹری کا. سمینہ, ہابیز کیا ہیں آپ کی؟ ہابیز میری سب سے پہلے تو میں مجھے جب بھی ٹائم ملا میں کوئی نہ کوئی یونیورسٹی, کوئی نہ کوئی یوتھ کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ کر لیتی ہوں کام. اینڈ ایز فار ایز ہابیز آر کنسرن تو آئی ایم ویری مچ انٹو میوزک. مجھے میوزک کا بہت شوق ہے, لیکن آپ گاتی بھی ہیں؟ اچھا ہے, بالکل مجھے گانے کا شوق بھی ہے, میں نے پراپر لرن کیا ہوا ہے, میوزک پراپر لرن کیا ہوا ہے. تھوڑا سا کچھ سنائیں ہمیں, سننے والوں کو, ہمارے نوجوان ساتھی ضرور سننا چاہیں گے. اچھا, یہ آپ نے بہت مشکل والی بات کہہ دی, کبھی ایسا میرے ساتھ انٹرویو میں نہیں. چلے وہ نیرہ نور مجھے بہت پسند ہے. وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا, وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں, گواہ رہنا. وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا. تیرے مغنی کی ہر صدا میں تیری ہی خوشبو مہک رہی ہے. تیرے مغنی کی ہر صدا میں تیری ہی خوشبو مہک رہی ہے. ہر ایک سر میں, ہر ایک لے میں تیری محبت چمک رہی ہے, گواہ رہنا. وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا. وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں, گواہ رہنا. وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا. ہیں اور مجھے لگ رہا ہے آپ پروفیشنل سنگر ہیں, مجھے آپ کا سانگ سن کے اندازہ ہو رہا ہے. بہرحال اس کے علاوہ کیا ہابیز ہیں؟ میں بہت, مجھے شوق ہے شاعری کا. میرا ایستھیٹکس
میں مطلب مجھے بہت شوق ہے شاعری کا. جان صاحب پڑھنا, فیض صاحب, فراز صاحب. پسندیدہ شعر کون سا ہے ویسے؟ اچھا, پسندیدہ شعر جان صاحب, مجھے ان کا جو شعر لیں وہ حقیقت کے قریب ہوتا ہے تھوڑا سا. جان صاحب کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے. اگین وہ ہے کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے, جو گزاری نہ جا سکی ہم سے, ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. جی ہاں, جان صاحب کا یہ شعر ہے. اور ایک اور شعر بھی ہے, اس کے عروج کی تھی بہت آرزو ہمیں, اس کے عروج کی تھی بہت آرزو ہمیں, اس کے عروج ہی میں ہمارا زوال تھا. یہ بھی جان علیہ کا ہی شعر ہے. اچھا سمینا, اس کے علاوہ کوکنگ وغیرہ کرتی ہیں؟ جی مجھے شوق ہے, مگر بہت زیادہ شوق نہیں کوکنگ کا. کیوں؟ بس وہ میں بہت زیادہ, مجھے نوجوانوں کی ہابیز ہوتی ہے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, مجھے بہت زیادہ کھانے پینے کا شوق نہیں ہوتا. مطلب مجھے جو مل جائے I'm happy with that. میں چلتے چلتے, گاڑی چلاتے چلاتے ایک سینڈوچ, ایک کپ چائے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. زندگی سمپل ہے. ہاں زندگی سمپل ہے. مطلب اور بھی بہت کام ہے نا, میں کھانے کے لیے زندہ نہیں ہوں. مطلب اچھا, زندہ رہنے کے لیے کھاتی ہوں. ایگزیکٹلی. میں چلتے چلتے مجھے آئی ڈونٹ مائنڈ کہ مجھے ایک آپ سینڈوچ دے دیں, ایک کافی کا ایک وہ دے دیں کپ, اور بس اب I will be happy. اوکے, میں خوش رہوں گی. مستقبل کے کیا پلانس ہیں آپ کے, مزید کیا کرنا چاہتی ہیں؟ مستقبل کے پلان کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگین کنسیڈرنگ مائی ہابی, کنسیڈرنگ مائی پیشن, آئی وانٹ کہ ہم پاکستان لیول پر کچھ اس طرح کا ارینجمنٹ کریں. ہمارے پاس ہیں وہ تمام چیزیں, ہم نے وہ ڈاکیومنٹ کی ہوئی ہیں کہ جو میرا لڑکا میری لڑکی پڑھ کے نکل رہی ہے نا, وہ اس کو ڈائریکشن ملے, وہ بھٹکے نہیں, اپنی انرجی ضائع نہ کرے گلیوں میں, اپنی انرجی ضائع نہ کرے ان چیزوں میں جو پروڈکٹیو نہیں ہے. وہ بچہ جائے اور اپنا انرجی رائٹ ڈائریکشن میں کام کرتے ہوئے ایکسیل کرے, اور الٹیمیٹلی پاکستان پراسپیرس کرے, پاکستان ترقی کرے. اگر میں پوچھوں سمینا, آپ کا پسندیدہ سنگر کون ہے؟ میرا پسندیدہ سنگر ہیں, مجھے مہدی حسن صاحب بہت پسند ہیں, غلام علی بہت پسند ہیں, نیرہ نور کی میں بہت فین ہوں. اچھا, کوئی سانگ اگر بار بار آپ سننا چاہیں کہ بس میں یہی گنگنانا اور سننا چاہتی ہوں, تو کون سا سانگ ایسا ہوگا جسے سننا چاہیں؟ مجھے اگین نیرہ نوری یاد آئیں گی. کون سا سانگ؟ اے جذبائے دل گر میں چاہوں, ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے دو گام چلوں, اور سامنے منزل آ جائے, اے جذبائے دل گر میں چاہوں. سمینا, کوئی پیغام دینا چاہیں گی نوجوان نسل کو؟ جی بالکل, میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ میں بہت پوٹینشل ہے, میں وٹنس ہوں, آپ میں بہت انرجی ہے, آپ میں بہت اچھی گڈ پازیٹیو وائبس ملتی ہیں مجھے. اپنی انرجی کو, اپنے پوٹینشل کو ضائع مت کریں. فائنڈ آؤٹ دا ویز, وہ راستے ڈھونڈیں جن سے آپ اپنی انرجی کو پازیٹیو طریقے سے چینلائز کر لیں. ساتھیوں, ہمارے ساتھ آج مہمان تھیں سلسلہ بے مثال میں سمینا کوثر, جن سے آپ نے گفتگو سنی اور بہت اچھی گفتگو کر رہی تھی. بہت ڈیٹیل وائز انہوں نے رہنمائی فراہم کی اسٹوڈنٹ کی بھی, اور بہت ساری باتیں کی جس سے یقیناً آپ لوگ مستفیض ہوئے ہوں گے. اور اب وہ وقت ہے جب میں پروگرام سے اجازت چاہوں گی. ہم نوجوان سے پروگرام کی میزبان اور پروڈیوسر ناہید ضمیر اجازت چاہتی ہے. ہمارے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر تھے طارق حسن, اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان کراچی کی.